اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جہلمی سے بعض جہلمی حضرات نے سوال کیا، یا کسی ایک جہلمی حضرت صاحب نے سوال کیا کہ کچھ لوگ ان کو صلح کلی کہتے ہیں، تو ہمارا بھی خیال ہے کہ ان کو صلح کلی کہنا سراسر غلط ہے۔ ہمارا تو یہی خیال ہے۔ اب آپ دیکھیے وہ تکفیر کیسے کرتے ہیں۔ اگر آپ کا عقیدہ ہو کہ باری تعالیٰ کافر یا مشرک کی مغفرت پر قادر ہے، تو ان کے نزدیک آپ بذات خود کفر کے قائل ہو گئے، یعنی ایسا کفر جو بذات خود کفر ہو۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہو کہ کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہو جو بذات خود کفر ہو، تو اس کا قائل ان کے نزدیک کافر ہوگا۔ اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ باری تعالیٰ صلحاء و معصومین کو جہنم میں داخل کرنے پہ قادر ہے، تو محترمی اور جہلمی آپ پر بذات خود کفر کے قائل ہونے کا فتویٰ لگائیں گے۔ بذات خود کفر کے قائل ہونے پر وہ مجبور ہوں گے تکفیر کرنے پر، یعنی اگر کوئی عقیدہ ایسا ہو جو بذات خود کفر ہو، تو پھر اس کے قائل کو کافر ہی کہا جائے گا، اور محترمی یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میں بذات خود کفر کے عقیدے کے قائل کو کافر نہیں مانتا۔ بہت مشکل کام ہے۔ اگر آپ کرامیہ و مجسمہ عقائد پر ہیں، تو محترمی و مکرمی آپ پر بذات خود کفر کے قائل ہونے کا حکم لگائیں گے۔ محترمی جہلمی انکارنیشن کے عقیدے، یعنی خدا پہلے تو انسان کی صورت یعنی فارم میں نہ تھا، بعد میں اس نے انسان کی صورت یا انسانیت کو اختیار یعنی ایزیوم کیا، تو قائل کو تو یہ عقیدہ ان کے نزدیک قائل کو کافر نہیں بناتا، لیکن اینتھروپومارفزم شاید ان کے نزدیک بذات خود کفر ہے، یعنی خدا ہمیشہ سے انسان کی صورت میں ہے۔ اور اسی طرح اور بھی ایک دو عقائد ہیں۔ اچھا جی، اور پھر اس کے بعد جبریہ کا عقیدہ، اور یہ کہ انسان میں کوئی اختیار نہیں ہے اور انسان کے افعال سارے غیر اختیاری ہیں، تو یہ عقیدہ بھی ان کے نزدیک بذات خود کفر ہے۔ تو ہمارا خیال ہے کہ جبریہ کو بھی وہ کافر ہی سمجھتے ہیں۔ تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر نہیں سمجھتے؟ اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ درود ابراہیمی صرف نماز میں پڑھنا چاہیے اور نماز کے باہر اس کا پڑھنا بدعت یا مکروہ ہے، تو آپ کو تو ایک جانب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ اسلام سے خارج قرار دے دیتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اتنے بڑے مخالف ہیں امام نووی کے کہ ان کے لیے دعا کے کلمات بھی نہیں کہتے۔ میرا مطلب یہ کہ یہ عقائد جو ہیں یہ جہلمی صاحب کے ایسے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تکفیر کرتے ہیں۔ اچھا، اب ہو سکتا ہے کہ جہلمی صاحب کہیں کہ میں اسحاق لائل پوری صاحب کے اس نظریے سے متفق ہوں کہ تکفیر جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہوتی ہے، ہاں عقیدہ کفریہ ہوتا ہے۔ تو پھر اس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ اگر ایک شخص ایک عقیدے کو بذات خود کفر کہہ رہا ہے، خواہ وہ حقیقت میں ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا قول یہی ہو، اور پھر وہ تکفیر بھی نہ کرے، تو پھر ایسا شخص تو اس کا مطلب ہے اس کے نزدیک بذات خود کفر کا قائل بھی کافر نہیں ہوتا بعض صورتوں میں، تو پھر اس صورت میں تو انہیں صلح کلی ہی کہا جائے گا کہ وہ ایسے عقائد رکھنے والے کو بھی کافر نہیں کہتے جس کو بارے میں وہ خود کہتے ہیں کہ بذات خود کفر ہے۔ اور ہمارے نزدیک ٹھیک ہے، ایک عقیدہ ہو سکتا ہے بذات خود کفر نہ ہو، بلکہ ہو سکتا ہے بذات خود اسلام ہو، جیسے ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اہل جنت کو جہنم میں اور اہل جہنم کو جنت میں ڈال دے۔ تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، مگر وہ کرے گا نہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو ہم تو اسے بذات خود کفر نہیں کہتے، اور جو اس کو نہیں مانتا اور جو اللہ کو قادر نہیں مانتا ان باتوں پہ، تو ہم اس کی تکفیر اس لیے نہیں کرتے کہ اس میں کئی احتمالات ہیں۔ تو تکفیر اگر ہم اس کو کرنی شروع کر دیں یا ہم اس کو بذات خود کفر کہتے ہیں تو مجبور ہوں گے کہ تکفیر کریں، تو ہم بذات خود کفر اس کو نہیں کہتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہلمی صاحب کے عقائد آپ نے دیکھ لیے کہ کتنے خطرناک ہیں، یا تو صلح کلی ہے یا تکفیری ہے، ان دونوں کے درمیان ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھ لیں۔ اور اس کے بعد ابھی اگر آپ کو ان سے کوئی ہمدردی ہے تو میرا گزارش ہے کہ جہلمی صاحب سے ہمدردی جو ہے نا، یہ سراسر اسلام دشمنی ہے۔ تمت بالخیر ہو۔